آئیے سنتے ہیں روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حین یصبح وحین یمسی، جو یہ کہتا ہے، جس نے کہا جب وہ صبح کرتا ہے اور جب وہ شام کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ 100 مرہ، سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے 100 مرتبہ. لم یأتی احد یوم القیامت بافضل مما جاء بہ، قیامت کے دن اس سے افضل کوئی نہیں ہوگا، یعنی عام لوگوں میں جو عمل کرنے والے لوگ ہیں. الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ، یا کوئی اور شخص اس نے بھی اسی طرح کہا یا اس سے زیادہ کہا. اس نے 100 کہا، اس نے 150 کہا، اس نے 200 کہا، اس نے 300 کہا، تو اس سے افضل ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیے آگے چلنے سے پہلے جتنے بھی اذکار ہیں صبح شام کے اور فضائل کے، جتنے بھی یہ چیزیں ہیں، یہ اسی وقت اللہ کے یہاں قبول ہوں گی جب عقیدہ اس بندے کا، اس ذاکر کا صحیح ہوگا، شرک والا عقیدہ نہیں ہوگا، بدعتی نہیں ہوگا، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرمانبردار ہوگا. یہ بہت ضروری ہے اعمال کی قبولیت کے لیے، اخلاص ہونا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہونا. اخلاص میں وہی آپ شرک بدعت سے دوری، صرف خالص اللہ کے لیے عبادت اور خالص عبادت، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ. حدیث آ جائے پوری دنیا اس کے مخالف ہو، ہم وہ حدیث وہ سنت نہیں چھوڑیں گے. جب یہ ایمان پیدا ہو جائے تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے عمل بھی اس کو بہت بڑا اجر دیں گے، بہت بڑا اجر دیتے ہیں اللہ تعالی، یا ان چھوٹے اعمال میں بہت زبردست اجر ان کو ملتا ہے. اور ایک اور روایت میں اس طرح ہے، وہ فی لفظ من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ ولو كانت مثل زبد البحر. جس نے سبحان اللہ بحمدہ، یعنی آپ نے ایسے کہنا ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ. تو اس حدیث میں ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ یہ سبحان اللہ بحمدہ کہتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں. ولو كانت مثل زبد البحر، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے جتنے ہی کیوں نہ ہو. متفق علیہ، یعنی بخاری مسلم کی روایت تھی رحمہم اللہ.